جو کہتے ہیں کہ فلاں بیماری کا علاج نہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسی بیماری نہیں جس کا علاج موجود نہ ہو، اور علاج کا ہرگز یہ مطلب نہیں ساری زندگی دوا استعمال کرتے رہو۔ علاج کا مطلب ہے ایک مخصوص وقت تک دوائیاں استعمال ہو، اس کے بعد انسان اپنی نارمل زندگی گزارے۔ میں نے 4 سال پہلے شوگر پر ایک ویڈیو بنائی تھی، اس پر کافی ڈاکٹر پریشان ہو گئے تھے۔ میں نے اس وقت ان کو چیلنج نہیں کیا تھا، آج چیلنج کرتا ہوں۔ جو شوگر کے مریض زندگی بھر دوا کھا رہے ہیں یا کھانے کا ارادہ رکھتے ہیں، وہ مجھے بتائیں اب تک ان کو کیا فائدہ ہوا ہے۔ فائدہ ہو یا نہ ہو، نقصان ضرور ہوا ہے۔ میں کئی بار بتا چکا ہوں، جب شوگر غذائی بیماری ہے تو دوائیاں کھانے سے جو نقصان ہو رہا ہے اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ خدا را سمجھ جائیں، مزید اپنے اوپر ظلم نہ کریں۔ قیامت کے دن ضرور سوال ہوگا، تم نے اپنی جسم کو تکلیف میں کیوں ڈالا؟ یقین جانیں شوگر اتنی خطرناک بیماری نہیں ہے جتنے خطرناک اس کی دوائیاں ہیں۔ اس بات کو سمجھنا ہے۔ شوگر کے مریض کو ڈاکٹر دوائیاں کھلا کھلا کر مفلوج کر دیتا ہے۔ کسی شوگر کے مریض کو دیکھو ٹانگ کٹ رہی ہے، کسی شوگر کے مریض کی آنکھیں خراب ہو گئیں، جسمانی کمزوری الگ، مردانی کمزوری الگ، گردے خراب ہو جانا، ناکارہ ہو جانا، پھر جسم میں تکلیف، سوجن، معدہ خراب ہونا، یورک ایسڈ، کولیسٹرول، بلڈ پریشر۔ پہلے ایک دوا استعمال کرنا ہوتا ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ درجنوں بیماریوں کے لیے کئی ساری دوائیاں استعمال کرنا ہوتا ہے۔ جتنا یہ کھانا نہیں کھاتا اس سے زیادہ دوائیاں استعمال ہو رہی ہیں۔ اس طرح تڑپ تڑپ کر موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، اس بات کو سمجھیں۔ بلڈ پریشر اور شوگر غذائی بیماری ہے۔ شوگر کا مریض دیر نہ کریں، بہت دیر ہو گئی ہے۔ خدا را اپنے جسم کو تکلیف میں نہ ڈالیں، ہمت کریں، اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ رکھ کر قدم بڑھائیں۔ جس طرح میں نے اپنی شوگر پر کنٹرول کیا، آپ بھی کر سکتے ہیں۔ عنقریب اس موضوع پر میں ایک کتاب بھی لکھ رہا ہوں، جس کتاب سے حکیم اور ڈاکٹر اور عام شخص کو انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ اور یہ کتاب صرف شوگر کے حوالے سے نہیں ہے، بلکہ تمام بیماریوں کے حوالے سے۔ اچھا، ایک سوال میرے پاس آتا ہے کہ یہ شوگر فری آٹا ہے، شوگر فری بسکٹ ہیں، شوگر فری مٹھائیاں ہیں، یہ جتنی چیزیں ہیں بظاہر شوگر فری ہیں، کیونکہ میں اس دور سے گزرا ہوں، اچھی طرح جانتا ہوں۔ شوگر فری بسکٹ کی مثال لے لیں، یہ میدے سے بنتے ہیں، اگرچہ کچھ اور چیزیں بھی اس میں شامل ہوں گی، میدہ تھوڑی مقدار میں کیوں نہ ہو، اس میں بھی شوگر ہے۔ تمام شوگر فری چیزوں میں کیمیکلز ہوتے ہیں۔ ایک ایسے بزرگ، شوگر کی وجہ سے ان کی بری حالت تھی، ہر گھنٹے بعد ان کو شدید قسم کی بھوک لگنا، نہ کھاتے تو کمزور ہو جاتے، ان کی حالت عجیب ہو جاتی، اور اسی وجہ سے گزشتہ 15 سال سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا کہ وہ روزہ نہ رکھ سکیں، بیچارے کافی پریشان رہتے۔ الحمدللہ اس سال رمضان المبارک میں روزہ رکھ کر دنیا کو یہ پیغام دیا کہ شوگر ایک غذائی بیماری ہے، اپنی غذائیں درست کریں اور ہمیشہ کے لیے شوگر سے نجات پائیں۔ آپ ان مافیا کو سمجھیں، ان کو آپ کی صحت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور یہ چاہتے بھی نہیں کہ آپ کو صحت ملے، یہ بھی نہیں چاہتے کہ آپ کو موت آئے، وہ آپ کو ساری زندگی بیمار رکھ کر آپ سے وہ کمانا چاہتے ہیں۔ جس طرح اللہ رب العزت نے میرے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمایا، آپ بھی قدم بڑھائیں، آگے بڑھیں، آپ بھی اس بیماری سے مکمل نجات پا سکتے ہیں۔
میں نے ہمت کی، آپ بھی ہمت کیجیے۔ جو ڈاکٹر ساری زندگی آپ کو دوا کھلا رہا ہے اس سے ایک سوال کریں کہ میرا کیا جرم ہے، مسلسل دوائیاں کھا رہا ہے، مجھے کس جرم کی سزا مل رہی ہے؟ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، شوگر مافیا کی چالوں کو سمجھیں۔ یہ مافیا چاہتے ہیں کہ ہر پاکستانی ہماری جال میں پھنس جائے اور شوگر کا مریض بن کر زندگی بھر ہماری دوائیاں استعمال کرنے پر مجبور ہوں۔ شوگر کے مریض اب بھی نہ جاگے پھر کب جاگیں گے؟ اپنے اوپر اور اپنے نسلوں پر رحم کیجیے، اپنے اور اپنے نسلوں کی حفاظت کیجیے۔ شوگر ایک خاموش قاتل ہے، آئیے اس کو شکست دیں اور ہمیشہ کے لیے اس سے جان چھڑائیں۔ کتنے شوگر کے مریض ایسے تھے جن کی شوگر کی وجہ سے گردے فیل ہو گئے، پورا گھر تباہ ہو گیا، پاؤں گھٹ گئے، نظر کمزور ہو گئی، نہ جانے شوگر کے مریض کے ساتھ کیا کیا مسائل ہوں۔ یہ وہ بیماری ہے جو بندے کو ذلیل اور غریب کر کے مارتی ہے۔ یہ باتیں میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، یہ باتیں میں نے کہیں سے سیکھی ہیں، اور سیکھ کر اپنی شوگر کو کنٹرول کیا ہے، آپ بھی اپنی شوگر کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام دوستوں کو صحت کاملہ عطا فرمائے، کسی بھی بیماری میں مبتلا ہوں۔ جو ڈاکٹر یا حکیم انسانیت کی خدمت کے جذبے کے تحت میرے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہوں، میرے ساتھ مل کر کسی پریشان حال کی پریشان حل کرنے میں ساتھ دے سکتے ہو تو ضرور رابطہ کریں۔ جو لوگ اس اذیت ناک بیماری میں مبتلا ہیں وہ ضرور رابطہ فرمائیں۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے ان بیماریوں سے محفوظ رکھا ہے، اللہ تعالیٰ کا ہر لمحہ الحمدللہ کہہ کر شکر ادا کریں۔ شکر سے نعمت بڑھتی ہے، ناشکری سے نعمت سے اللہ تعالیٰ محروم کر دیتے ہیں۔ اس وقت پاکستان شوگر میں نمبر 1 ہے۔ 3 کروڑ سے زائد افراد شوگر کے مرض میں مبتلا ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحم کا معاملہ فرمائے۔ اگر کسی کی شوگر کنٹرول نہیں ہو رہی تو کسی بڑے نقصان سے پہلے اس کو کنٹرول کرنا سیکھیں۔ دوستو بھائیوں، جب میں اپنی شوگر اور بلڈ پریشر کنٹرول کر سکتا ہوں، آخر آپ کو کون سی چیز روک رہی ہے؟ آپ کے پاس شوگر کنٹرول نہ کرنے کا کیا بہانہ ہے؟ چند مہینوں پہلے منہ کے کینسر میں مبتلا ایک شخص، ہر جگہ سے اس نے علاج کرایا، ہزاروں روپے اس کے خرچ ہوئے، تو ان کا علاج صرف اور صرف چھوٹی الائچی سے، کالی مرچوں سے اور اسی طرح نیم کے پتوں سے صرف غرارے کرائے ان کو، اور ساتھ ساتھ روحانی دم کرواتے رہے۔ چند ہفتے لگے، اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بیماری سے ان کو نجات۔ تو میرے بھائی، انسان صرف محنت کر سکتا ہے، کوشش کر سکتا ہے، شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ۔ بلوچستان کے ایک بزرگ جن کے گردے بقول ڈاکٹر صاحب کے 10% کام کر رہے ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ اب کرنا کیا ہے۔ میں نے کہا پریشان نہ ہو، اور انہیں یہ مشورہ دیا گیا کہ ڈائلیسس کروائیں۔ میں نے کہا موت قبول کر لینا مگر ڈائلیسس کی طرف نہیں جانا۔ میں اپنی بات ایک بار پھر دوہرا رہا ہوں کہ دنیا میں کوئی ایسی بیماری نہیں جس کا علاج موجود نہ ہو۔ ڈائلیسس علاج نہیں ہے، مجبوری ہے۔ پہلے مہینے میں ایک بار، پھر دن کم ہوتے جاتے ہیں، ہفتے میں ایک بار، پھر ہفتے میں 2 بار، پھر ہر ہفتہ 3۔ کیا حالت ہوتی ہے اس مریض کی!
ایڑیاں رگڑ رگڑ کے وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ ان کا میں نے علاج کیا، 3 کورس کرانے تھے ان کو، پہلے ہی کورس میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دی۔ جب تک علاج نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی علاج نہیں ہے، اس کے بعد آپ ڈائلیسس کی طرف لیں، کیونکہ ڈائلیسس مجبوری ہے، کوئی علاج نہ ہو تب جب اس کا علاج موجود ہے تو کیوں مریض کو جو ہے ڈائلیسس کی طرف دکھیلا جاتا ہے۔ جو ساتھی رابطہ کرنا چاہتے ہو صرف واٹس اپ کریں، اور میرا جو نمبر ہے وہ نماز کے بعد مجھ سے لے لیں۔ میں ہر وقت ہر لمحہ آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں، جب چاہیں آپ واٹس اپ کر سکتے ہیں، کیونکہ واٹس اپ پہ بہت سارے میسیج آئے ہوئے ہوتے ہیں، کافی وقت لگتا ہے ان کو دیکھنے میں، تو اس لیے ساتھی واٹس اپ کرنے کے بعد تھوڑا سا انتظار کر لیا کریں، ہر ساتھی کو میں واٹس اپ پہ جواب دے دیتا ہوں۔ تو نمبر جو ہے نماز کے بعد ساتھی لے لیں۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ ہمیں تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اگر کوئی بلڈ پریشر کا یا شوگر کا مریض ہو، اب ساری زندگی اسے دواؤں پر ہی گزارا کرنا پڑے گا، تو ایسے ڈاکٹر کو میرے پاس لیا ہے یا میرا نمبر دے دیں، انہیں کہیں کہ اپنے صرف اور صرف شوگر کے 20 مریض میرے پاس بھیج دیں، شوگر اور بلڈ پریشر کے 20 مریض میرے پاس بھیجیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے چند ہفتوں میں ان کی ساری دوائیاں میں چھٹوا دوں گا انشاءاللہ۔ بہت سارے سوالات آئے ہیں، چند سوالوں کے میں جواب دے دیتا ہوں کیونکہ وقت بہت کم ہے۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ جادو، جنات اور نظر بد ہے؟ تو میرے بھائی، اس دور میں ہر دوسرا گھر متاثر ہے، کسی پر جادو کے مسائل ہوں گے، کسی پر جنات کے، زیادہ تر نظر بد سے متاثر ہیں۔ تو ہر شخص کم سے کم 40 دن میں اپنی تشخیص ضرور کروائیں، کیونکہ جب تشخیص نہیں کرواتے تو پتہ نہیں چلتا، ڈاکٹر آپ کو نہیں بتا سکتا کہ آپ کے ساتھ یہ مسائل ہیں۔ یہ ایسے ہی شخص آپ کو بتا سکتا ہے جو روحانی معالج ہو اور بہتر انداز میں تشخیص کرنا جانتا ہو اور اس فن کا ماہر ہو۔ تو ہر شخص کو ہر 40 دن میں تشخیص کروانا ضروری ہے۔ جب یہ اثرات پرانے ہو جاتے ہیں تو پھر کسی بڑی بیماری کا سبب بنتے ہیں، جیسے میں کینسر کے مریض اور دل کے مریض، گردوں کے مریض، دماغ کے مریض، جگر کے مریضوں کی جب تشخیص کرتا ہوں تو 90% مریضوں پر اثرات آ رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہر شخص اپنی تشخیص کروائیں۔ ابھی نماز کے بعد جتنے بھی یہاں پہ نمازی ہیں سب اپنی تشخیص کروائیں۔ اس کے علاوہ اپنے گھر کی تشخیص بھی، آپ کی کوئی فیکٹری ہے، اسکول ہے، آپ کی دکان ہے، آپ وہاں کی بھی تشخیص ضرور کروائیں۔ جب بھی آپ کا ارادہ ہو کوئی جگہ خریدنے کے، دکان کے لیے یا مکان کے لیے یا اسکول کے لیے یا فیکٹری کے لیے رینٹ پہ لینا چاہتے ہو یا اپنا خریدنا چاہتے ہو، تو وہاں کی تشخیص ضرور کروائیں تاکہ بات کی پریشانی سے بچا جا سکے۔ کیونکہ بہت سے ساتھی شکایت لے کر آتے ہیں کہ ہماری فیکٹری میں مسائل ہیں، گھر میں مسائل ہیں، دکان میں مسائل ہیں، اسکول میں مسائل ہیں۔ تو ان مسائل سے، ان پریشانیوں سے بچنے کے لیے پہلے ہی تشخیص کروا لی جائے تو بہتر ہے۔ ایک بار پھر میں شوگر کے حوالے سے اپنی بات دہراتا چلوں کہ اس وقت پاکستان میں کروڑوں لوگ جو ہے، کسی اعداد و شمار کے مطابق جو ہے 3 کروڑ ہے، لیکن اس سے زیادہ ہو سکتے ہیں، شوگر سے متاثر ہے اور یہ تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے۔ تو میرے اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ لوگ جو ہے جلد از جلد اس بیماری کا علاج کروائیں اور اس بیماری کو سمجھیں۔